السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، آج آپ کے سامنے سجدہ سہو کا بیان کرنا ہے۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں اور کن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، یہ تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں۔ میرے دوستو، سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی زیادتی ہو کر نقصان آ جاتا ہے۔ بعض نقصان ایسے ہیں کہ ان کو دور کرنے کے لیے نماز کے آخری قعدہ میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ سجدہ سہو کس طرح کیا جاتا ہے، تو قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر تکبیر کہے اور سجدہ کرے۔ سجدہ میں 3 بار تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور سیدھا بیٹھ کر پھر تکبیر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے۔ پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور بیٹھ کر پھر دوبارہ التحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔ اگر سجدہ سہو کے سلام سے پہلے التحیات کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھ لے تو کیسا ہے؟ بعض علماء نے اسے احتیاطاً پسند کیا ہے کہ سجدہ سہو سے پہلے بھی تشہد، درود شریف اور دعا پڑھے اور سجدہ سہو کے بعد بھی تینوں چیزیں پڑھے۔ اس لیے پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن نہ پڑھنے میں بھی نقصان نہیں۔ باقی رہا یہ سوال، سجدہ سہو صرف فرض نمازوں میں واجب ہوتا ہے یا تمام نمازوں میں واجب ہوتا ہے؟ تو سجدہ سہو کا حکم یکساں ہے تمام نمازوں میں۔ اگر ایک طرف بھی سلام نہ پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی، مگر قصداً ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر دونوں سلاموں کے بعد سجدہ سہو کیا تو کیا حکم ہے؟ ایک روایت کے موافق جائز ہے، مگر قوی بات یہ ہے کہ ایک ہی طرف سلام پھیرے۔ اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا تو سجدہ سہو نہ کرے، بلکہ نماز کو دہرا لے، نماز دوبارہ پڑھ لیں۔ باقی رہی یہ بات سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، تو وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، کسی واجب کے چھوٹ جانے سے۔ نمبر 2، واجب میں تاخیر ہو جانے سے۔ نمبر 3، کسی فرض میں تاخیر ہو جانے سے۔ نمبر 4، کسی فرض کو مقدم کر دینے سے۔ نمبر 5، کسی فرض کو مقرر کر دینے سے۔ مثلاً 1 رکعت میں 2 رکوع کر لیے، یا واجب کی کیفیت بدل دینے سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ باقی یہاں یہ بات بھی سمجھیں کہ جن کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر قصداً کی جائیں تو کیا حکم ہے؟ قصداً کرنے سے سجدہ سہو سے نقصان دفع نہیں ہوتا، بلکہ نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ قصداً کوئی شخص واجب چھوڑ دے یا واجب کے اندر قصداً تاخیر کر دے، اسی طریقے سے فرض میں قصداً تاخیر کر دے یا کسی فرض کو مقدم کر دے جس کا حق مؤخر ہے، تو پھر سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی، بلکہ نماز کو لوٹانا ضروری ہے، نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ باقی رہی یہ بات، اگر ایک نماز میں کئی باتیں ایسی ہو جائیں جن میں سے ہر ایک پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو کتنے سجدے کرنے پڑیں گے؟ تو صرف ایک مرتبہ 2 سجدے کر لینا ہی کافی ہوگا، سجدہ کثیرہ کرنے کی ضرورت نہیں، 2 سجدے کافی ہیں۔ سوال، قرأت میں کیا کیا تغیرات ہونے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب، نمبر 1، فرض نماز کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت یا ان دونوں میں، اور واجب یا سنت یا نفل نمازوں کی کسی ایک یا زیادہ رکعتوں میں سورۃ فاتحہ چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ انہی تمام رکعات میں پوری سورۃ فاتحہ یا اس کے زیادہ حصے کو مکرر پڑھ دینے سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔
سورت فاتحہ سے پہلے سورت پڑھ لینے سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتوں کے سوا ہر نماز کی، چاہے وہ فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، کسی رکعت میں سورت چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہوں۔ سوال: اگر بھولے سے تعدیل ارکان نہ کرے تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جی بالکل سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر قاعدہ اولیٰ بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، اگر بھولے سے اٹھنے لگے تو جب تک بیٹھنے کے قریب ہو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو جائے تو قاعدہ کو چھوڑ دے اور کھڑا ہو جائے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ سوال: اور کن کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1، رکوع مکرر یعنی 2 بار کر لینے سے، ایک رکعت کے اندر 2 بار رکوع کر لینے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2، 3 سجدے کر لینے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ نمبر 3، قاعدہ اولیٰ یا قاعدہ اخیرہ میں تشہد چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ نمبر 4، قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد درود شریف بقدر اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لینے سے یا اتنی دیر خاموش بیٹھے رہنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ نمبر 5، جہری نمازوں میں امام کے آہستہ پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ نمبر 6، سری نمازوں میں امام کے جہر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، یعنی وہ نمازیں جن میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، فجر کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، اور اسی طریقے سے جمعہ اور عیدین ہیں، ان میں اگر امام وہ کیا کر لیتا ہے، سرن قرات کر لیتا ہے، آہستہ قرات کرتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور جو نمازیں سرن پڑھی جاتی ہیں، جن میں قرات سرن کی جاتی ہے، آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے، ان میں اگر امام بلند آواز سے قرات کر لے گا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ مثلا ظہر ہے، عصر ہے، ان میں اگر امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، بشرطے کہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہوں۔ اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو میں نے بتایا سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی، بلکہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کچھ سہو ہو جائے تو کیا مقتدی پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں، مقتدی کے ذمے اپنے سہو سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، جب تک وہ امام کی اقتداء میں ہے، تب تک تو اس کے ذمہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر امام نے سلام پھیر دیا اور مقتدی جو ہے وہ مسبوق ہے، اپنی بقیہ نماز ادا کر رہا ہے، وہاں اگر اس کو کوئی سہو لاحق ہو جاتا ہے تب تو وہ سجدہ سہو ادا کرے گا، لیکن جب تک امام کے پیچھے ہے، امام کے پیچھے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے مقتدی سے، تو مقتدی کے ذمہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ مسبوق کو اپنی باقی نماز پوری کرنے میں سجدہ سہو ہو تو کیا کرے؟ اس صورت میں اپنی نماز کے آخری قاعدہ میں سجدہ سہو کرنا اس پر واجب ہے۔ یہ میرے محترم دوستو، یہ سجدہ سہو کیا ہے اور اس کے چند احکام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہو۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب، مفتی محمد افضل عفی ان۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے، یہ دین کے مسائل ہیں، شریعت کے مسائل ہیں، جن کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم و ضروری ہے، تاکہ ہماری نمازیں علی وجہ الاتم ادا ہوں۔ اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجئے گا۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔